أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. صدق اللہ العظیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب تم قرآن پڑھو تو پناہ لے لو اللہ کی شیطان مردود کے سلسلے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. بے شک شیطان کا زور ایمان والوں پر اور ان لوگوں پر جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. ہاں اس کی طاقت، اس کا زور ان لوگوں پر جو لوگ اس سے اپنا دوست بناتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگ منکر مشرک لوگ ہیں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات پہلی مجلس میں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو کچھ بھی اس دنیا میں اچھا اور برا کرو گے اس کا علم مجھ کو ہے. میں ان تمام چیزوں سے باخبر ہوں، بے خبر نہیں. مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، جو بھی ہو، جیسی بھی نیکی جیسی بھی برائی کرے ہم اس کا بدلہ بھی دیں گے، اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں آرام، سکون، نیکی اور جو برکت رحمت اللہ کی اس دنیا میں ہونی چاہیے ایک نیک بندوں کے لیے، اللہ وہ سب عطا فرماتا ہے. اور آخرت کے لیے بڑے بڑے درجات اور ثواب اس کے لیے طے ہے. نیکی کے کام سے روکنے والا اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی نشاندہی کر دیا ہے، چھپایا نہیں ہے، بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے نیکی کے کام کو روکنے والا، یہی ہے تمہیں نیکی کے کام سے دور کرنے والا، ہمارے اور تمہارے درمیان دوری پیدا کرنے والا ایسے لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں. پیشان اللہ نے بتا دیا، اس لیے اللہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے.
ان میں سے جو سب سے ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور نیکی کی چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم ہی ہمارے اور آپ کے لیے سراپا ہدایت کے ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہی سے ایک مسلمان، ایک ایمان والا ساری دنیا، اس دنیا میں اور آخرت کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے والے، روکنے والے لوگ ہیں۔ وہ دو ہیں، ایک ہے انسانوں میں بھی اور ایک شیاطین میں بھی۔ ان دونوں میں سے پہچاننا اور سمجھنا بھی آسان ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے راستہ بتایا ہے۔ انسانوں میں اگر کوئی رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایمان میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، اسلام کو روکنے اور اس کے پھیلانے کا رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کا معاملہ کرے، تو اس کے دفاع کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں لاگو فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ان انسانوں کی شرارت، اس کی بدمعاشیاں، اس کی تمام خرافات کو تم روک سکتے ہو، اور وہ ہے ایک جہاد۔ اسی لیے جب اسلام پر لوگوں نے بہت شرارت کی نبی کے زمانے میں، اور اس کو روکنے کی پوری طاقت، محنت، کوششیں، جان مال لوگ لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری میں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دفاع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، جس کو جہاد اسلام میں کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیاطین حرکتوں کو اور ان کے تمام کوششوں کو کس سے روکا؟ جہاد کے ذریعے سے اس وقت روکا۔ مدینے پر مکہ سے لوگ حملہ کے لیے آئے تاکہ یہ مسلمان جو کام کر رہے ہیں کام کرنے نہیں دیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے بری طاقت لگائی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اب آپ نکلیے میدان میں۔ تب یہ پہلی جہاد اور پہلا معرکہ بدر کے میدان میں واقع ہوا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ کا ذریعہ آ جائے اور وہ اگر اسلام اور اسلام کے سلسلے میں دشمنی کرے تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس سے اپنی طاقت کے مطابق بچ بھی سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں۔ بچنے اور روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جہاں یہ نہیں کہ ہمیشہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہمیشہ اس کے لیے بالکل سر تن جدا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، حکم ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ جہاد کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے تمام نزاکتوں کو دیکھ کر کے اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں ایسے نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہ اور نیکی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے 3 درجے بتائے گئے۔ ہے تمہارے اندر طاقت تو کیا کرو؟ ہاتھ سے روک دو۔ مثال کے طور پر میں اگر اپنی اولاد میں سے بیٹا اگر گناہ کا کام کر رہا ہے اور وہ نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ایک باپ اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ تو ایک درجہ ہے ہاتھ سے روکنے کا، دوسرا درجہ ہے سمجھانے کا محبت سے، تیسرا درجہ ہے کہ اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے ہو تو اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اس سے قطع تعلق کر لو۔ کم سے کم آخری ایمان کا درجہ ہے کہ اس کے کام سے تم نفرت کرو، اس سے نفرت نہیں کرو بلکہ اس کے کام سے تم نفرت کرو، پسند نہ کرو۔ اور اس کے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک برتن میں کھانا چاہ رہا ہے، ایک ساتھ میں آ رہا ہے، تو تھوڑی سی کراہیت اور تھوڑی سی اس سے بیزاری دکھانے کا حکم ہے، تاکہ اس بندے کو احساس ہو کہ یہ آدمی ہماری اس گناہ اور ہماری اس حرکتوں پر خوش نہیں ہے۔ گلے لگانے کا نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا قطع تعلق، تھوڑی سی اس سے بیزاری کا اظہار کرنے کا حکم ہے، تاکہ اس آدمی کو معلوم ہو، بچے کو معلوم ہو جائے کہ ہاں میرے اس کرتوت سے، میرے اس کام سے میرے والد کیا ہیں؟
ذرا ناراض ہے، تو ایک ناراضگی کی کچھ کیفیت اس کے سامنے کرنا۔ تو یہ 3 درجے ہوئے، لہذا ایک دشمن ہے انسانوں میں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم پہچان سکتے ہیں، اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ بھی جا سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بہت سارے آپشن ہیں۔ لیکن ایک ایسا بڑا دشمن ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس دشمن سے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ آ جائے گا تو ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائے، وہ آ جائے تو سب مل کر کے اس کو دھکے دیں، میرے گھر میں مت داخل ہونا، میرے کھانے میں شریک نہیں ہونا، میرے فلاں کام میں۔ وہ دشمن نظر نہیں آتا ہے، اس دشمن کی مختلف شکلیں، اس دشمن کے بہت ساری کیفیتیں ہیں، لہٰذا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، پھر اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ ہم اس کی شر سے کیسے بچیں گے؟ اس کے وساوس سے ہم کیسے بچیں گے؟ وہ جو ہمیں نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا، ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ طاقت تو انسان کے پاس میں بظاہر نہیں ہے، کیونکہ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے اور اس حالت کے لیے اور اس دشمن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے سلسلے میں مجھ سے تم مدد مانگو۔ کس سے؟ اللہ سے مدد مانگو۔ وہ پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ ہی تم کو اس سے بچا سکتا، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ بہت پکا اور مضبوط دشمن ہے، لہذا ظاہری دشمن کو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے دشمن سے بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شیطان کے سلسلے میں یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تم کو یہ مختلف شکلوں میں آئیں، کبھی آواز کی شکل میں آئیں گے، آواز کی شکل میں تجھے کبھی گمراہ کر دے گا، کبھی اپنا دوست ہمنوا بنا کے گمراہ کر دے گا، کبھی گناہ کو اتنا خوبصورت بنائے گا اور دکھائے گا کہ اس میں آدمی اس کو دل و جان سے قبول کر لے گا۔ تو اس کی مختلف کیفیت ہے اور نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی مدد لینا ضروری ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کھلا وہ دشمن۔ اور پھر اس کی کیفیت تو ایسی ہے اس شیطان اور اس دشمن کی کہ وہ حالات بھی دیکھتا ہے، آدمی کی حیثیت بھی دیکھتا ہے، اس کی نیکی بھی دیکھتا، اس کا گناہ بھی دیکھتا، اس کے مزاج دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان تمہارے جسم کے خون میں اس طرح رگوں میں دوڑتا ہے جیسے رگ میں خون دوڑا کرتا، اس کے وساوس، اس کے تمام وہ پہلو انسان کے رگ رگ میں داخل ہو کر کے اس کے پورے خیالات کو بدل دیتا ہے، اچانک نیکی کے اعلیٰ درجے سے گناہ میں لے آتا ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور اس کے پاس میں یہ قوت ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن اس کو شکست دینے کے لیے بھی اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیا کیا؟ ہتھیار دے دیا ہے۔ بچ سکتے ہو، اور اگر نہیں بچو گے اور میری مدد نہیں لو گے اور پھر تم اپنے آپ ایسا کر لو گے تو بچنا مشکل ہے، میری ہی مدد، ورنہ اچھے اچھے لوگوں کو وہ پھسلا دیتا ہے۔ چاہے کعبے کے غلاف پکڑے ہوا ہو تب بھی وہ پھسلانے کی طاقت رکھتا ہے، چاہے بڑے پیر و مرشد کی دامن میں پناہ لیے ہو تب بھی وہ پھسلا سکتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے نیک لوگوں کے ارد گرد میں رہتا ہو پھر بھی وہ پھسلا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہر شکل میں آتا، عالم ہے تو عالم کی شکل میں، مالدار ہے تو مالدار کی شکل میں، تاجر ہے تو تجارت کی شکل میں، ہر رنگ و روپ میں آتا ہے۔ اور جس کے پاس جتنا نیکی کا خزانہ اور جتنے اس کے پاس میں ایمان کی مضبوطی، اسی طرح سے وہ آتا ہے اور گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 خاص لوگ تھے، ہر وقت رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بہت خدمت گزار تھے، پکے سچے مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ سوچئے نبی کی صحبت، جس کی سرپرستی نبی کرے، جو نبی کے دامن میں ہمیشہ رہے، نبی کے نظروں میں رہے، تو کتنے وہ لوگ پکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تینوں کو لے کر کے چل رہے تھے، چلتے چلتے اچانک جنگل بیاباں کے راستے سے گزرنا پڑا تو 3 سونے کے اینٹ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی۔
تو ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں غور سے، دیکھ کے نکل کے نبی دنیا کی طرف زیادہ توجہ، لیکن یہ تینوں کی نظر اس پر پڑی، یہ بیاباں میں 3 سونے کی اینٹ، وہ ذرا غور سے دیکھنے لگے وہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چلو مت دیکھو، اس کی دنیا کی چیزیں آنی فانی فنا ہونے والی ہے، مت دیکھو، چل۔ تینوں ساتھ ساتھ چلے، لیکن ذہن کہاں ہے؟ اینٹ پر، سونے کی اینٹ پر۔ شیطان آ گیا، ارے یار کتنی اچھی دولت مل گئی ہے، اس کے چکر میں رہ کر کے دنیا برباد کر لو گے تم، یہ 3 سونے کی اینٹ آ گئی تو بس ہو گیا نا کام، اور کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے یاد نہیں تھا، آج گھر میں بہت سخت ضرورت ہے میری، گھر مجھے جانا ہے، اس لیے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ آج نہیں رہ سکوں گا، اس لیے ہم کو چھٹی دے دیجیے۔ سمجھائیں کہ نہیں چلو چل کے آ جائیں گے، نہ بہت سخت ضرورت ہے، مجھے جانا ہے۔ کہاں ہے وہ اینٹ؟ سوچا کہ بس چلوں گا 3 اینٹ پہ ہاتھ صاف کروں گا، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ شیطان نے بالکل اس کے ذہنوں میں اس کی محبت، دنیا کی محبت ڈال دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے تیری مرضی، جاؤ۔ اب ایک تو دوسرا کہا کہ یہ 3 اینٹ کا مالک ہو جائے گا تو پھر کتنا بڑا آدمی بن جائے گا۔ کان میں ایک دوسرے کو کہا کہ بھائی تم بھی ساتھ ہو جاؤ، میرا تو 1.5 ہم لوگ بانٹ لیں گے، کتنا مزہ آ جائے گا۔ تو اس نے بھی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج سفر نہیں کر سکتا، مجھے بھی چھٹی دے دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی چلو ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اینٹ نظر آ گئی، کہا کہ یہ پورے کا مالک ہو جائے گا۔ شیطان نے اس کو بھی گمراہ کر دیا، کہا جاؤ بھائی جاؤ، ہر ایک پیغمبر ہو یا پیغمبر کے وارثین ہو، کوئی بھی ہو، سمجھانے کے حد تک سمجھائیں گے، راستہ دکھایا جائے گا، لیکن گردن پکڑ کر کے اس سے عمل نہیں کروانے کا حکم ہے۔ 2 چھٹی لے لیے خوشی خوشی، مزے سے، نہ گھر کا ٹینشن ہے، نہ طبیعت خراب ہے، کیا اینٹ ہے وہ، چلو اب مزے سے 3 اینٹ ہم لوگوں کے ملکیت میں آئے گی، مزے سے رہے۔ تیسرے پر شیطان لگا، کہا کہ ارے وہ لوگ مالدار ہو جائیں گے، تم اسی طرح فقیر بنا رہ جائے گا، تو بھی چل 3 ہی اینٹ ہے، ایک ایک بانٹ لینا۔ اس نے بھی بہانے کیے اور بہت سارے داؤ پیچ کیے اور جھوٹ سچ کر کے یہ بھی اجازت لے لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کو چھوڑ دیے، اکیلے سفر کیے، اپنے منزل تک گئے، جو کام کرنا تھا کام۔ یہ پیچھے بھاگا 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 پہنچا دونوں، ارے تم ہی آ گیا۔ اب 2 جو تھے وہ کہنے لگے کہ ارے یار یہ کہاں سے بیچ میں ٹپک گیا، ہم لوگ 1.5 میں تھے معاملہ، اب یہ آیا تو اب ایک ایک ہو گیا۔ شیطان نے پھر اس کو گمراہ کیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اب تینوں ملے، کہا کہ دیکھو بھوک لگ گئی بہت، ایسا کرو تم چلے جاؤ کھانا لانے کے لیے۔ کیا کرو؟ اب تو ہے ہی ہم لوگوں کے مقدر میں، یہ اینٹ تو پڑی ہوئی یہیں پہ، ایک ایک ہوئے مالک، تیسرا چوتھا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے بازار سے کچھ کھانا لے آؤ، آرام سے کھائیں گے، سکون سے جائیں گے، سکون سے جائیں گے۔ اب ایک ایک اینٹ کا مالک اب تو ہے۔ یہ شخص گیا کھانا لینے کے لیے، شیطان نے کہا ایسا کرو کہ کھانے میں زہر ملا دو اور ان دونوں کو کھلا دو، کھا کے مریں گے، اب تم اکیلے 3 اینٹ کا مالک ہو جائے گا۔ یوں ہی نہیں اللہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، آج ہم تو گلے لگا کے بیٹھے ہیں، اس کو اپنے بازو میں لیے پھر رہے ہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، بالکل صحیح ہے، اگر زہر میں کھانا ہم دے دیے اس کو تو پھر کیا ہوگا، وہ 2 صاف ہو جائیں گے، اب مالک میں اکیلے رہوں گا، اکیلے رہوں گا۔ لہذا اب یہ شخص ہے، کھانے میں کیا کیا، زہر ملا دیا،
اور زہر ملا کر کے کھانا لایا اور سوچا کہ بس اب ہم ہی ہیں، ان لوگ کھلا دیں گے۔ لیکن جب کھانے کی باری آئی تو 3 ہے نا بھائی، اب 3 ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم کھائیں اور تم نہیں کھاؤ۔ اب کھانا ہے، یہ تو سوچا کہ زہر کھلا کر کے اس کو تو ہم مار دیں گے اور ہم بچے رہیں گے۔ شیطان نے ان کو زہر ملوایا اور ان دونوں کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو ایسا کریں گے کہ آنے دو اس کو، جنگل بیاباں ہے، یہاں کون دیکھنے والا ہے، اس کو قتل کر دیں گے، ختم قصہ، اس کا مالک ہم ہی لوگ رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ مالک ہم ہی لوگ رہیں گے۔ شیطان دیکھیے کتنی گردش کر رہا ہے۔ لہٰذا اب شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو قتل پر آمادہ کیا، اس کو زہر پر آمادہ کیا۔ جو ہی یہ آیا تو کہا کھانا بعد میں آرام سے کھائیں گے، پہلے کام نمٹ لو تاکہ سکون سے کیا کریں گے۔ لہٰذا اس ایک آدمی جو کھانا لے کر کے آیا تھا، یہ سوچا کہ زہر ہم ملا دیے ہیں، یہ کھائیں گے مریں گے، اب میں 3 اینٹ کا مالک۔ یہ دونوں نے پروگرام بنا لیا کہ آتے ہی ساتھ اس کا کام صاف کر دو تاکہ ہم لوگ پورے کے پورے مالک۔ آتے ساتھ اس کو قتل کیا، جنگل میں پھینک ڈالا۔ اب یہ لوگ اطمینان سے کہا اب تو کوئی بھی نہیں، اب ہم ہی لوگ ان 3 اینٹوں کے مالک ہیں، اس لیے اب آرام سے کھاؤ۔ اس کو کیا خبر ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے؟ لہٰذا اب یہ دونوں آرام سے کھانا کھائیں، کھاتے ساتھ یہ بھی لڑک گئے، اینٹ وہیں پڑی ہے۔ دیکھا شیطان اس طرح کرتا ہے، یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی تفسیر کی کتابوں میں اور علماء کرام بعض حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کو جب واپس آئے تو دیکھیں کہ 2 مردے یہاں پڑے ہیں، ایک قتل ادھر ہوا ہے اور تینوں اینٹیں یہیں پڑی کی پڑی ہے۔ کیا ہوا؟ دنیا رہ گئی، لوگ اپنے اپنے اعمال سے چلے گئے۔ یہی حال ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ خفیہ دشمن ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا کریم اور رحیم مولا ہے۔ وہ کہا کہ تم خود اس سے نہیں بچ سکتے، اس سے بچنے کے لیے میری پناہ تم لو، اور ان میں سے جو بھی نیکی کا کام ہو پہلے میری مدد حاصل کر لو، مجھ سے پناہ لے لو، میرے سلسلے میں تم اپنے آپ کو میرے رحمت کی نگاہوں میں اور چادروں میں آ جاؤ، پھر تم وہ کام کرو، ورنہ شیطان تم کو کہاں بہکا دے گا، کہاں تم کو پھسلا دے گا، کہاں تم کو کیا کرے گا، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کا ایک کام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی نیکیاں کبھی بھی مٹتی نہیں ہیں، اس کو کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتا کر کے تمام مسائل پر اس پر علماء نے ذکر کیے۔ لہٰذا ایک کلمہ ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرمائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کرو؟ پڑھ لیا کرو۔ یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کے سلسلے میں، تلاوت کے سلسلے میں پتہ نہیں کہاں یہ مجھے گمراہ کر دے۔ کوئی ایسی بات، کتنی ایسی باتیں، کتنی ایسی آیات ہے جہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آئے، وہاں شک میں یہ ڈال دے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بے ادبی کرا دے گا، کبھی ایسا ہوگا اس کی بے حرمتی کرا دے گا، کبھی ایسا ہوگا قرآن کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر کے ہم کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ، ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں آپ کی کتاب اور آپ کے کلام کے، تو ہم کو اس شیطان مردود سے کیا کیجئے؟ آپ بچا دیجئے۔ اس لیے ہم کو تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے فرقے ہیں، آپ جتنے فرقے کو، باطل فرقوں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ قادیانی فرقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے اپنے مسلکوں میں جتنے اختلافات ہیں آج،
وہ سب قرآن کی دلیل دیتے ہیں، قرآن ہی سے وہ لوگ اپنے مسئلے کو نکالتے ہیں، قرآن ہی سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن ہی سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن ہی سے ہدایت پا لی ہیں۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگ کر کے اس قرآن کریم کی تلاوت، سمجھنا، پڑھنا، سب کچھ کرنا چاہیے، ورنہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی ایک مثال، ہم سب کے آخری نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کا مسلم عقیدہ ہے، اگر اس میں کوئی ذرہ برابر بھی اگر مگر ٹیڑھا میڑھا چھوٹا بڑا ذلی بروزی ایسا ویسا کیا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن جب قادیانیوں کی باری آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری نبوت کہاں سے ثابت ہے، تو اس نے کہا کہ اسی قرآن سے میری نبوت ثابت ہے۔ دیکھا کہاں سے لائے وہ؟ اسی سے لائے۔ اس لیے ایک واقعہ بہت ہی مشہور معروف ہے کہ جب بھاولپور ایک اب وہ آزاد کشمیر میں وہ علاقہ چلا گیا جس وقت میں قادیانیوں کے یہاں بہت عروج تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت قادیانی بہت پنپ کر کے تھے، جگہ جگہ چیلنج کرتے تھے، عدالتوں میں، چوراہوں میں، جلسوں میں، اس لیے حکومت کی پوری سپورٹ اس کے پاس۔ لہٰذا ایک عورت، مسلمان عورت، اس کا شوہر قادیانی ہو گیا، اس نے مقدمہ دائر کیا، اور دائر کرنے کے بعد وہ کہا کہ میرا شوہر اب قادیانی ہو گیا اور اسلام اور شریعت کی روح سے یہ کافر ہو گیا، اب اس کے ساتھ میرا رہنا جینا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس سے کورٹ کے ذریعے سے علیحدگی کرا دیجیے۔ اس سے طلاق مانگتے ہیں، طلاق نہیں دیتا، خلا تو خلا بھی نہیں، لہٰذا کورٹ کے ذریعے سے ہم علیحدگی چاہتے ہیں۔ اس پر مقدمہ چلا، بڑے بڑے علماء اس کی وکالت کے لیے آئے، خود دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جو اس وقت میں تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ، اس وقت کے بڑے جہان علماء کرام میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ، اور ان کے تمام شاگرد مریدین، تقریباً ان کی تعداد 500 سے زیادہ بنتی، وہ سب ڈیرہ ڈال دیے، سب ڈیرہ ڈال دیے، کہا کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹا نبی ہے اور ہم سب کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحث چلی تھی اس وقت میں، اس وقت اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ جرا کر رہے تھے جج کے سامنے، اور قادیانی کا ایک وکیل تھا جس کا نام جلال الدین نام کر کے تھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نبی جو غلام احمد قادیانی ہے اس کا تذکرہ کہیں قرآن میں ہے؟ نبی ہونے کے لیے قرآن میں تذکرہ ضروری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، نام کے ساتھ ہے، لہٰذا تمہارے نبی کا کوئی نام، کوئی تذکرہ قرآن میں؟ کہا کہ ہاں ہے۔ بڑے علماء حیران ہو گئے، یہ کتنا بڑا دلیر آدمی ہے، قرآن سے کہہ رہا ہے جھوٹے نبی کا۔ کہا کہ دلیل پیش کرو، آیت پیش کرو، تو اس نے سورہ صف کی ایک آیت اٹھائی، 28ویں جز، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کہا کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے گئے کہ میرے بعد جو نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا، اور میرے نبی کا نام احمد ہے، غلام احمد، مرزا غلام احمد، تو قرآن سے ثابت ہے، میرے نبی کا نام بھی ثابت ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان پڑھتے پڑھتے گمراہ کر دیتا ہے، اگر الا بلا مصیبت والا، آدھا ویدہ علم والا اگر قرآن کی تشریح تفسیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر اور معنی اور اس کے مطالب بیان کرنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج تو لوگ بس ایسا ہی آ کر کے سب تیری کیا رائے اس آیت کریمہ کے بارے میں، تیری کیا رائے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے، 3-4 مل گئے، تفسیر ہو گئی، اس کا نام تفسیر نہیں ہے، اس کا نام بیان نہیں ہے۔ قرآن کو اگر علم کے بغیر، اکابر اسلاف صحابہ کے بغیر سمجھنے کی کوئی کوشش کرے تبھی سمجھ سکتا ہے، اگر وہ ہٹ کر کے اپنی رائے سے سمجھنا چاہے تو گمراہ ہو جائے گا۔
اسی لیے اللہ فرمائے جب تم قرآن پڑھو تو پناہ لے لو، میں ہی تیری حفاظت کروں گا، ورنہ شیطان شک و شبہات میں ڈال دے گا۔ کہاں سے لایا اس نے؟ قرآن سے میرے نبی کا نعوذ باللہ نام ثابت ہے احمد۔ کھڑے ہو گئے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ، کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جو نام احمد ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، جبکہ اس کا نام پورا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، صرف نام کیا ہے؟ محمد احمد۔ آگے بھی کچھ لگا نہ پیچھے اگر لگتا ہے تو بس محمد ابن عبداللہ، بس اتنا ہی لگتا ہے، اور احمد میں تو لگتا ہی نہیں، لہذا وہی نام ہے۔ یہ نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کا جو نبی ہے اس کا پورا نام ہر جگہ پر، رجسٹروں میں، کتابوں میں، اسکولوں میں، جہاں نوکری کیا وہاں ہر جگہ اس کا نام پورا کیا ہے؟ مرزا غلام احمد۔ تو یہ مرزا غلام، اس کو ہٹا کہاں سے دیا؟ یہ تو جج تھا انگریز، وہ سمجھ گیا، پوچھا جلال الدین سے کہ بتاؤ یہ اتنا چسپا نام جو کیا مرزا غلام، بعد میں احمد آ رہا ہے، تو نام تو مل تو نہیں رہا ہے، دونوں مطابقت تو ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں دو نام ہوتے ہیں انسانوں کے، ایک پیارو نام ہوتا ہے اور ایک اصل نام ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی بچوں کے رکھتے ہیں نا پیارو نام، گڈو ہے، ڈبلو ہے، اور نہ جانے کیا کیا، پیارو نام، پیار سے پڑھے، پیار سب سے پیارا نام محمد احمد۔ آج عرب میں چلے جائیے تو پیار سے لوگ یہی پکارتے احمد محمد، اس سے بڑا پیارا اور کوئی نہیں۔ یہ کتے کے پر گڈو ببلو ڈبلو گیند بہن میں نام، یہ سب کو پیارا نام ہے۔ نام اپنے بچوں کو اچھا رکھیے۔ کہا کہ انسان کے دو نام ہوتے ہیں، ایک پیارو نام پکارو نام اور ایک اصل نام۔ یہ جو مرزا غلام جو ہے یہ پیارے نام، پیارو نام، پکارو نام ماں باپ نے رکھا، اصل نام میرے نبی کا کیا ہے؟ قرآنی کے مطابق احمد ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ 8 گھنٹے قرآن پر بولتے تھے، بڑے سید عالم عاشق رسول۔ کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جج صاحب، یہ پکارو نام ہے ان کا اور ایک اصل ہے احمد، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی دو نام ہے، کیا ہے؟ ہمارا بھی دو نام ہے، سید عطا اللہ، عطا اللہ۔ میرے ماں باپ نے بھی پیار میں رکھ دیا ہے عطا، اصل تو نام اللہ ہے، کیا ہے؟ اور نبی کون بناتا ہے؟ پوچھئے اس سے۔ یہ بھی ہٹا دے مرزا غلام، بچا احمد، ہم بھی ہٹا دیے عطا تو بچا اللہ۔ تھوڑی دیر میں بھی دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اللہ ہوں، باطل کے سامنے اس طرح کرنے کا حکم ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ بن جاتا ہوں۔ اور نبی جو بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، کسی مدرسے سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے بن کر کے کوئی آج تک دنیا سے نہیں آیا، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ کمبخت کو میں نے نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہٹانے سے، کٹانے سے، جوڑنے سے کوئی نبی بن جائے اور کوئی رسول بن جائے تو ہر عہدے غیرے بن جائے گا۔ جج انصاف والا تھا، انگریز تو تھا، لیکن سمجھ میں بات آ گئی اس کو، اس نے فوراً لکھا کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ کیا ہے؟ 3 جلد اس کی کتابیں چھپی، اس مقدمے کا بندہ ان 3 جلدوں کا مطالعہ کیا الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں، اور ایک ایک پوائنٹ پر اس کی گفتگو جو ہوئی ہے، اللہ اکبر، آج ہم لوگ سمجھے نہیں۔ تو عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں کہ شیطان قرآن کے سلسلے میں بڑی جلدی گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک فرقہ آیا اہل قرآن، کیا نام؟ اس نے کہا کہ نماز 3 فرض ہے، 5 نہیں۔ دلیل؟ کہا کہ واقیم الصلاۃ، یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع 3 پر وارد ہوتے، کتنے پر؟ لہٰذا 3 ہی نماز ہے، 5 نماز نہیں ہے۔ دیکھو گمراہ ہو گیا نا، گمراہ ہو گیا۔ وہ 3 ہی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس 3 ہی نماز ہے، اگر 5 ہوتے تو پھر 5 کا ذکر ہوتا، لیکن قرآن کریم میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ اقیم الصلاۃ،
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ابھی امام صاحب اسی آیت کریمہ کو پڑھا نماز میں. پانچوں نماز کا ذکر. نماز پڑھو دین کے دونوں کنارے میں. کتنی نماز ہوئی؟ دین کے دو کنارے میں کون کون نماز؟ نہیں حضرت فجر تو پڑھتے نہیں تو کنارہ ونارہ معلوم ہی نہیں ہے. تو ایک کنارہ کیا ہے؟ فجر. اور دوسرا کنارہ مغربی. یہ کون؟ دین کے کنارے کے. دو نماز ہو گئی نہیں. اب تین نماز اور ہونی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غسق اللیل. کیا فرمایا؟ غسق لیل کے مطلب رات کے زلف میں اندھیروں میں. وہ کون نماز؟ عشاء. کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی. اور ظہر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق. جب سورج چڑھ جائے، کیا ہو جائے؟ اور وہ ڈھلنے لگے. لدلوک الشمس. تو یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر ہو گئی. اب کتنی ہوئی؟ اب ایک بچی نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حفاظت کرو تم بیچ والی نماز کی. تو بیچ والی کون نماز؟ عصر. تو پانچوں نماز کے اللہ نے ذکر کیا ہے نہیں کیا؟ یہ اہل قرآن جو کہا کہ نہیں ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے اور کسی چیز پر نہیں، تو اس نے کہا کہ صرف تین نماز. گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو قرآن سے آج بہت سارے لوگ ایسی دلیلیں دے دیتے ہیں جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ فرقے میں بدل جاتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو میری پناہ لے لو. ہم ہی تمہارے عقل و دماغ، سوچ، فکر سب کی حفاظت کریں گے، ورنہ گناہ میں دھکیل دے گا شیطان. اس لیے حکم یہ ہے کہ قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ شیطان الرجیم پڑھنا. ایک مرتبہ تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھ کے شروع کر دیے. بیچ میں اگر خدا نخواستہ آپ تلاوت کو روک دیے اور دوسرے کام میں لگ گئے اور پھر شروع کر رہے ہیں تو اب آپ پھر پڑھیے. لیکن اگر بیچ میں تھوڑی سی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ کر کے آگے. نماز کی شروع میں بھی ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمائے سنت. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائے واجب کے درجے میں. پڑھنو نہیں تو گمراہ کر دے گا یہ، اور گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے نماز میں بھی ایک مرتبہ ہاں سورت اگر کہیں آ رہی ہے تو وہاں صرف بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے کو کام کرے کھانے کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھنے کی وہاں بھی نہیں شروع کر دیں گے کہ اعوذ باللہ یہاں بھی مردود کو ذرا بھگا لے. نہیں، یہاں بسم اللہ پڑھنے جو حکم جہاں. ہاں بیت الخلاء میں جانے کے وقت میں اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے. کیوں؟ اس کا اڈا ہے، اس کی جگہ ہے، وہ ناپاکی کی جگہ میں رہتا ہے، وہاں وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے زیادہ وہاں ٹائم بھی نہیں لگاؤ. بیڑی پی پی کر کے بیٹھا ہے آدمی، ہے بیٹھا گھنٹوں گھنٹوں. اپنے گھر میں تو نہیں، اس لیے کہ وہاں ماں بہنیں بھی رہتی تو ذرا آواز کیا جی بیٹھ کر گئے وہیں سو گئے کیا؟ مسجد میں آ کر کے بیڑی پھونکیں گے. لیکن کیا کہا گیا؟ منع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب تم اس میں جاؤ تو کس کے پناہ لے لو؟ اللہ کا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس مردود سے، اس خبیث خبیثہ سے. اس لیے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ گندی جگہ پہ رہتا ہے. اور ہم لوگ تو اب بالکل اس کو ماڈرن اور اس کو بھی اسپیشل جگہ دے دی ہم لوگ. پہلے بیت الخلاء میدانوں میں رہتا تھا تو شیطان دور رہتا تھا. اس نے کہا یار یہ دوستی ٹھیک نہیں ہماری تیری. تو ذرا پھر کیا کیے ہم لوگ؟ ذرا قریب گھر کے قریب لائے. کہا کہ ابھی بھی ٹھیک دوستی نہیں یار، اتنا بیگانہ مجھے مت کر دو. تو پھر کمپاؤنڈ کے اندر لایا ہے. جب کمپاؤنڈ میں آنا تب بھی کہا کہ نا ابھی بھی ٹھیک نہیں یار، دوستی پکی ہونی چاہیے. تو پہلے بڑا گھر اور ایک بیت الخلاء ہوتا تھا. کتنا؟ ایک بیت الخلاء میں کام چلتا تھا، چلاتے تھے. اس لیے کوئی ایسی چیز وہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل سجا دھجا کے. ایک مسلمان آج کو ایک صاحب کہنے لگے حضرت 16 لاکھ صرف بیت الخلاء میں خرچ کیا. یہ ہے مسلمان کی فیشن. پتہ نہیں وہ کیا کرے گا وہ آدمی. 16 لاکھ ارے کسی غریب کو دے دیے ہوتے تیری قبر اللہ جنت بنا دیتا. آج تو ایسے لوگ ہیں
نہیں یہاں بھی ایک دم اٹالین پتھر لگائیں گے تاکہ سکون سے وہاں شیطان کو بھی اسی طرح رکھنا جیسا ہم رہیں۔ لہذا شیطان نے کہا کہ نہیں، اب ہر روم میں ہمارا کمرہ بناؤ تم۔ لہذا اب کیا ہوگی، ہم لوگ نے ہر روم میں بیٹے کا الگ، اپنا الگ، اس کا الگ، ہر روم میں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیا؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نام و نمود ہو جائے، اس سے کچھ بن جائے۔ ضرورت کے لیے ہے یہ بیت الخلاء، ضرورت کے لیے۔ اسی لیے بڑی عجیب و غریب بات لکھیں، دنیا جو ہے وہ جنت کا بیت الخلاء ہے۔ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کھا لیے نا وہاں پھل، تو پیٹ میں ذرا گڑبڑ ہونے لگا۔ کہا کہ تقاضا ہے پروردگار، کہا کہ اس کے لیے دنیا بنایا ہوں، جنت میں بیت الخلاء نہیں، جاؤ۔ آئے یہاں سے قاضی پوری کی، تو یہ دنیا جو ہے جنت کا بیت الخلاء ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا پھر بھی اس پر لکھا کہ جب دنیا اتنی اچھی ہے اور یہ بیت الخلاء جنت کی، تو پھر جنت کتنی اچھی ہوگی۔ جب جنت کا بیت الخلاء اتنی اچھی کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو جنت کتنی اچھی ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بیت الخلاء کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں اپنی شان دکھائیں اور اس میں بہت ساری چیزیں، دولت اس کو لگا دیں، بہت سارے غسل کے فرائض معلوم نہیں، جھرنا لگے گا، کیا ہے غسل کے طریقے معلوم نہیں، لیکن اٹالین پتھر اس میں لگیں گے۔ غسل کے مسائل، پاکی ناپاکی، طہارت کے کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کے اندر سارا سسٹم ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب اس کے اندر جاؤ تو کیا کرو، اللہ کی پناہ لے لو، ورنہ وہاں گمراہ کر دے گا، خیالات گندے پیدا کر دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے شروع میں پڑھنا ضروری، قرآن کی تلاوت کے شروع میں پڑھنا ضروری۔ غصہ جب آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کا کام ہے، اس سے وہ دفاع ہو جاتا ہے، اس سے اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہتھیار ہے کس سے بچنے کے لیے، اس دشمن سے جو دشمن ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، نظر ہے تو کس کی، اللہ کی ہے۔ اس لیے دعائیں پڑھنا چاہیے، دعاؤں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سن لو کہ شیطان کی زور، اس کی طاقت سچے پکے مسلمانوں پر نہیں، اور ان لوگوں پر بھی نہیں اس کی چلتی ہے جو لوگ اللہ پر یقین بھروسہ رکھتے۔ زور کس پر چلتی ہے؟ جو لوگ کمزور ایمان والے، کفر اور مشرک ہیں، جو لوگوں کو اللہ پر توکل اور یقین نہیں ہے، جو لوگ اپنے ایمان میں اگر مگر ڈگر کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ورنہ اللہ صاف فرما دیا کہ ایسے لوگ جو حقیقی مسلمان ہیں، جس کا مجھ پر بھروسہ اور یقین ہے، اس کی طاقت شیطان پر ہرگز نہیں چلے۔ لہذا اب ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ کامل ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ شیطان سے آپ اور ہم بچ سکتے ہیں۔ ایمان پکا اور پختہ ہے تو اللہ بچا لے گا، اور اگر نہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اللہ فرمائے اس کی طاقت، اس کی زور، اس کا تمام داؤ پیچ کس پر؟ ایسے لوگوں پر جو لوگ اس کو اپنا دوست بنا لیا یا وہ اس کو دوست بنا لیا، یعنی شیطان سے جس کی دوستی ہو گئی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا حضرت؟ یہ کیا بات بول رہے ہیں؟ ہم لوگ شیطان سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھا تو آپ کا دوست کون ہے؟ ہو گیا نا؟ اب کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو نماز چھوڑ دیا اس کا دوست۔ اس لیے نماز چھوڑواتا کون ہے؟ شیطان۔ گناہ کراتا کون ہے؟ شیطان۔ گناہ کیا دوست آپ کو شیطان۔ غصہ کون دلایا؟ شیطان۔ وہ آپ کا دوست۔ ماں باپ کی بے حرمتی کون کرائے؟ وہ۔
لہٰذا زنا کون، بدکاری کون، یہ سارے جب عمل اگر کوئی انسان مسلمان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، تو یہ گویا کہ دوستی کس سے کر لیا ہے؟ شیطان سے کر لیا ہے۔ یہ علامت ہے۔ اب یہ اپنی زندگی میں ہمارا آپ ٹٹول کر کے دیکھیں کہ یہ حال ہمارا کس سے دوستی ہے۔ نماز جو پڑھے گا وہ کون ہے؟ رحمان کی دوست ہے، اللہ کی دوست ہے، اللہ کی۔ اس لیے ہر تدبیر میں سب سے پہلے کوشش اس کی یہ ہوتی کہ یہ اللہ سے اس کی دوستی کیا کر دیں؟ کٹ کرا دیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دو خوبی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ پہلی خوبی یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہے اور ایمان پر اتنا پکا اور پختہ کہ جس کی برکت سے اللہ رب العالمین شیطان کو ہٹا دے گا۔ دوسری بات، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ وہ مختلف شکلوں میں آ کر کے کبھی ٹیسٹ پہنچاتا ہے، اس وقت میں ایمان والا ڈگمگا جاتا ہے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اب کہاں سے ٹھیک کریں گے، کس کے پاس جائیں؟ چلو وہ عامل صاحب ٹھیک کر دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ لے گیا وہ وہاں، لے گیا وہاں، ہو گئے ختم۔ چلو یہ ہو جائے، نماز پڑھتے تب نہیں پڑھیں گے، نمازی میں ساری پریشانی ہو گیا کام۔ لہٰذا وہ آدمی دوستی ختم کراتا ہے، کس سے؟ اللہ سے، اور اپنی دوستی اس سے بنا دیتا ہے۔ یہ علامت ہے۔ لہٰذا جب جب گناہ آ جائے تو سمجھ لیجئے شیطان ہم پر حاوی ہے۔ کیا ہے؟ ہم پر حاوی ہے، اور جب ایسا نہ ہو تو سمجھیے وہ ہم پر قابو نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے وہ وسوسے ڈالیں، آپ اس کے خلاف کیجئے۔ وہ غصہ دلائے، آپ غصے میں مت آئیے۔ وہ نماز چھڑائے، آپ نماز میں بالکل شدت کے ساتھ اس کی تیاری کیجئے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک نوجوان جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور تیاری کیا اور تیاری کر کے جانے لگا، خاص کر نوجوانوں کو بہت جلدی وہ بے نمازی بناتا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ اس کی جوانی کی عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا جو ہی وہ گھر سے نکلا، ایک ہلکے سے ٹھکر دیا اور وہ نوجوان گرا، اس کے کپڑے پھٹے، چوٹ لگی، خون نکلا، تو شیطان سمجھ گیا کہ اب تو مسئلہ بن گیا، اب تو نماز تو جائے گا نہیں۔ لیکن اس نے عزم کیا کہ نہیں، ہم کو پڑھنا ہے۔ اوپر آیا، کپڑا بدلا، صاف کیا، وضو کیا، پھر چلا۔ تو شیطان ہار گیا نہیں، اس کو کیسے مقابلہ کریں گا؟ وہ روکے، آپ عمل کیجیے۔ پھر دوبارہ پھر اس نے ٹھکر دیا، پھر گرا، اور پھر اس کو تو چوٹ لگی، اور پھر وہ زخمی ہوا، لیکن کہا کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، اور پھر آ کر کے پھر صفائی کیا، اور پھر تیاری کیا، پھر نکلا۔ شیطان پھر اس کے پیچھے پڑا، اور پھر ایک تیسری مرتبہ بھی اس کو یہ کیا، لیکن پھر اس نے عزم کیا کہ نہیں، اب ہم کو پڑھنا ہی، چاہے جیسے بھی ہو، لنگڑاتے ہوئے جائیں یا جس طرح پاؤں گھسیٹتے جائیں، ہم کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہے۔ پھر اوپر گیا، اپنے گھر میں صاف صفائی کیا، وضو کیا، اور پھر نکلا۔ گھر کے دروازے کے سامنے ایک بزرگ شخص کی نظر میں ایک روشن دان لے کر کے کھڑا ہے۔ کہاں بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو کیا؟ ہاں، آؤ میں روشنی کے ساتھ تجھے وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ روشنی دکھاتا ہوا کیا کیا؟ مسجد کے گیٹ تک پہنچا دیا۔ جا بیٹا نماز آرام سے پڑھ لو۔ کہا کہ چچا جان آپ؟ کہا کہ میرے اوپر نماز نہیں، تیرے اوپر ہے، جاؤ۔ کیا ہے؟ میرے اوپر نہیں، تیرے اوپر نماز ہے، جاؤ پڑھو۔ کیا آپ اتنے بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ پر نماز نہیں؟ کہا کہ سجدہ نہ کیا، اسی وجہ سے تمہیں گمراہ ہو گیا، میں شیطان ہوں۔ کہا کہ شیطان نماز پڑھواتا ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھواتا ہے، کبھی وہ چھڑواتا بھی ہے، کبھی دونوں کام کرتا ہوں، میں دونوں کام کرتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں، چھڑاتا بھی ہوں۔ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، آج معلوم ہوئی کہ وہ چھڑاتا بھی پڑھاتا ہے، ہمیشہ تو یہ بات معلوم تھی کہ وہ چھڑواتا ہے، لیکن آپ تو پڑھوائے، اور وہ بھی اتنے شاندار روشنی لے کر کے، راستہ دکھا کر کے مسجد کے گیٹ تک لائے آپ۔ کہا کہ بیٹا اس لیے لایا ہوں، تم کو پہلی بار روکا تھا نا، گرایا نا، لیکن تم عزم اور حوصلہ کیا اور تم نکل گیا تو تیرا چرچا عرش پر ہونے لگا۔ جب دوسری مرتبہ پھر تو تیاری کر کے نکلا، پھر میں نے کیا کیا؟ گرایا تجھے تاکہ یہ نہ نماز آج پڑھے، لیکن تم پھر تیاری کر کے جب نکلا ہے تو تیرے چرچے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا اس کے سارے گناہ کو معاف کر دو۔ پھر تم عزم کر کے نکلے تو ہم کہ چلو اس کی معافی یہیں تک کے ہے، لیکن تیسری مرتبہ جب میں نے تم کو گرایا اور پھر تیاری کیا اور پھر عزم حوصلے کے ساتھ نماز کے لیے نکلا تو عرش پر تیرے تذکرے ہونے لگے، اور اللہ نے فرمایا اس کے پورے گھر والے کی بھی مغفرت فرما دے۔
تو تیرے اس حوصلے، تیری اس قوت اور تیری نیک نیتی اور تیرے اس ارادے سے تیری بھی مغفرت ہو گئی، تیرے ماں باپ کی بھی ہو گئی، گھر والوں کی ہو گئی، تیرے چرچے ہو گئے۔ ہم کو حکم دیا میرے سردار نے کہ اب مت گرا، مسجد تک اس کو پہنچا، اگر گرا دیا کہیں پورے محلے والوں کی مغفرت نہ ہو جائے، اس لیے تجھ کو روشنی دکھا کر کے وہاں تک پہنچایا۔ کیا ہوا؟ اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہار جائے گا، اور کمبل اوڑھ کر کے سسکیاں لے لیں گے، مزے کی نیند تو آؤ، وہ جیتے گا، آپ ہاریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ پڑھ لیں گے بھائی، زہر میں پڑھ لیں گے، قضا بھی تو شریعت میں ہے نا، کیا ہے؟ قضا بھی تو ہے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے، کیسے جائیں گے؟ یہ نوجوانوں تم ایسا مت کرو، مت کرو۔ بزرگ حضرات کو اگر کوئی پریشانی ہے، وہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، لیکن جوانی میں نماز تم چھوڑ دینا گویا کہ کفر کی طرف چلا جانا ہے۔ اس لیے شیطان کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں، شیطان کا مقابلہ پارٹی سے نہیں ہے، شیطان کا مقابلہ کسی اور جماعت گروہ بندی سے نہیں، عمل سے کیجئے۔ وہ جس عمل کو کرائے اس عمل کو روک کر کے اس کے خلاف کام کیجئے، انشاءاللہ 2-4 مرتبہ کریں گے، آپ جیت جائیں گے، وہ ہار جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں تو تیرے بندے ہیں اللہ، کمزوریاں بے حد ہے اللہ، سر سے لے کر کے ناخنوں تک کے گناہ کے اثرات موجود ہیں۔ اے اللہ ہم سب بھٹکے ہوئے گمراہی کے راستے پر چلے ہیں، خواہشات کی پیروی میں تجھے چھوڑ دیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی پیاری زندگی سے ہم لوگ دور ہو گئے ہیں، اب کوئی ہاتھ پکڑ کر کے لانے والا نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، شیطان کی گمراہی، اس کی ضلالت، اس کے فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، جوانوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی رہبری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے نیکی کا کام آسان بنا دیجیے، گناہوں کے کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق اور ہدایت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے سب بیٹھے سنیں، اے اللہ سب کے کہنے سننے قبول فرمائیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی ہر ایک مشکل کا حل فرمائیے، سب کی روزی میں برکت دیجیے، صحت میں عافیت دیجیے، تجارت میں برکتیں نصیب فرمائیے، ملازمت میں برکت دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں گھرے، ان کی آسانیاں پیدا فرما دیجیے، جو لوگ بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔